اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اسے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین انتظامات فرمائے ہیں. پہلے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. ہم نے جس طرح تمہاری دو آنکھیں بنائی ہیں ہم نے تمہیں دو راستے بھی دکھلا دیے ہیں اور لساناً ایک زبان دی ہے تاکہ ایک راستے کا اقرار کرو اور دل سے تصدیق کر کے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آؤ. اب ہر عام خاص کو یہ پتہ ہے کہ میری آنکھیں دو ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے. اسی طرح فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے ہر عام خاص کو دو راستے دکھلا دیے ہیں اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ دایاں کون سا ہے اور بایاں کون سا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یہ بہانے کرتا رہتا ہے وگرنہ اسے حق کا بھی پتہ ہے، باطل کا بھی پتہ ہے، حیا کا بھی علم ہے، بے حیائی کا بھی علم ہے، حلال بھی جانتا ہے، حرام بھی جانتا ہے. یہ جو بار بار پوچھتا رہتا ہے وہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ مجھ پہ حقائق کا پردہ ہٹے اور میں سچ تک پہنچوں، بلکہ اس لیے پوچھتا ہے تاکہ عمل کرنے سے بچ جاؤں اور کسی نہ کسی طرح اپنی اس نافرمانی میں مولوی صاحب کو بھی شامل کر لوں تاکہ کل قیامت والے دن اس پہ بھی حجت بنے. حق واضح ہو چکا ہے اور اظہار حق ہو چکا ہے اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اسی لیے ہی وہ جانتے ہیں نا کہ ان کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، اس لیے ان پہ نعوذ باللہ تہمت الزامات لگاتے ہیں تاکہ ماننے والوں کو تکلیفیں دی جائیں. تو یہ ہر اپنا پرایا جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. پھر بھی لوگ بعض اوقات تسلیم نہیں کرتے تو اللہ انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. وہ دلائل دکھلاتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. یہ دیکھو ہمارا ہاتھ سفید ہو گیا، یہ دیکھو عصا سانپ بن گیا، یہ معجزہ دیکھو، وہ معجزہ دیکھو. لیکن بعض اوقات لوگ پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر اللہ ایک اور انداز سے سمجھاتے ہیں اور سمجھنے والے اس کو سمجھ جاتے ہیں، نہ سمجھنے والے تو پھر وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے، نہیں سمجھتے. کندھے سے پکڑ کے اللہ سمجھاتے ہیں اور اگر پھر بندہ نہ سمجھے تو پھر اچانک عذاب آتا ہے، پھر اچانک عذاب آتا ہے. اور موجودہ صورتحال میں اللہ بار بار خصوصاً پاکستانیوں کو کندھے سے پکڑ کے سمجھا رہے ہیں
کبھی اناج میں کمی کر کے، کبھی جسمانی بیماریاں دے کے، کبھی بارشیں روک کے، کبھی بارشیں دے کے کہ سدھر جاؤ، وگرنہ پھر اچانک آئے گا اور پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ آزمائش کا بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ آزمائش ان لوگوں پہ آتی ہے جو واعظ و نصیحت قبول، جو صرف زبان سے، وہ کہتے ہیں نا جو زبان سے نہ سمجھے اس کو کسی سے سمجھاتے ہیں، ڈنڈے سے۔ تو زبان سے نہیں لوگ سمجھ رہے، زبان سے سمجھانے والوں کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، زبان سے سمجھانے والوں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جو معاشرہ سکھوں پہ لطیفے بناتا تھا، آج وہی معاشرہ مولویوں پہ لطیفے بناتا ہے۔ مقصد ہے ہوا کہیں سے چلتی ہے، شامل مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کریں۔ کسی اور کی صدا پہ آمین کہہ رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم کفر کی گھاٹیوں میں چلے جائیں اور پھر وہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن بھی نہ ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے بھیجے بہت ساری امتوں کی طرف، آپ سے پہلے کئی نبی مبعوث کیے، اور وہ اللہ کے پیارے انبیاء کرام جا کے ان کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ تم بھی کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، عبادت کے قابل بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور پکار کے قابل بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم حق پسند لوگ ہیں، ہم تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس کی پوجا کرنے والا ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور پکارے سننے والا ہوتا تو پھر ہم ایاک نستعین نہ کہتے، بلکہ اللہ کو بھی پکارتے، غیر اللہ کو بھی پکارتے، لیکن کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ جسے پکارنے کا سوچا جاتا ہے وہی اپنی زبان سے اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی بیٹے مانگ رہا ہے، کوئی بیٹوں کی جدائی ختم کرنے کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیٹے کی موت کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب سب اسی کو پکارنے والے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ایک عبادت مالی ہوتی ہے، دوسری عبادت بدنی ہوتی ہے، اور تیسری عبادت قولی ہوتی ہے، اور ان تمام عبادتوں کی جو حد اور سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے وہ قولی یعنی پکار والی عبادت ہوتی ہے۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت، تو پھر قولی عبادت کو الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت آ نہیں گئی، عبادت میں تینوں آ گئی نا۔ یوں ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کا استثناء نہ بھی کیا جائے
تب بھی پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن الگ تب ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کل آپ لوگوں نے فلاں دوست کی افطاری پہ جانا ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے، اور پھر ایک بار اور فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنے والد محترم کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے۔ جب پورے گھر کو دعوت ہوئی تو والد کو بھی ہو گئی، مگر چونکہ اس کی اہمیت سارے خاندان سے الگ ہے، اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ لوگ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، پکار غیر اللہ کی کرتے ہیں، اس لیے ہم خاص کر کے بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ عبادت بھی صرف تیری ہوگی، ہم پجاری بھی تیرے ہیں اور ہم پکاری بھی صرف تیرے ہیں۔ تیری ہی عبادت، اور سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ کو کون سی ہے؟ پکار والی۔ سب سے زیادہ محبوب عبادت اصل عبادت جو ہے نا، اس لیے اللہ کو تمام عبادتوں میں سے سب سے محبوب عبادت پکار والی ہے، اس لیے عبادت کی جو بھی شکل ہوگی پکار ساتھ لاگو ہوگی۔ روزہ رکھا ہے اور کہتا ہے اللہم لک صمت، تو پکار بھی شروع کر دی۔ جانور ذبح کر رہا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کی استعانت کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کو پکار رہا ہوں، پکار والی عبادت بھی ساتھ ہے۔ بدنی عبادت کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہتا ہے السلام علینا، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساری عبادتیں دعا والی بھی ساتھ شامل کرتا ہے، چونکہ یہ خاص عبادت کی شکل ہے اور اس میں خطرہ تھا کہ کہیں رخ اور طرف نہ ہو جائے، اس لیے بار بار اعادہ کروایا گیا کہ ہم پجاری بھی ایک اللہ کے اور پکاری بھی ایک اللہ ہی کے، کسی اور کے نہیں ہیں، وگرنہ روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، وگرنہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ خاص عبادت میں ملاوٹ ہو گئی تو پھر قطعاً کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ روزہ شروع ہو گیا ہے تو روزے کے ساتھ قرآن بھی شروع ہو گیا ہے، تو روزے میں بہار آئے گی، نکھار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماشاءاللہ۔ دودھ جتنا بھی خالص ہو، اس میں اگر علاقے کے عام نلکے کا پانی ملایا جائے تو خالص رہے گا؟ بولو، نہیں رہے گا۔ اگر اس میں نیسلے کا پانی ملایا جائے پھر بھی خالص نہیں رہے گا۔ اگر اس میں زمزم کا پانی ملایا جائے تب بھی خالص، اگر اس میں حوض کوثر کا پانی ملایا جائے تب بھی کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ دودھ کی جنس اور ہے، یوں سمجھیے دودھ کی ذات اور ہے، پانی کی ذات اور ہے۔ اللہ کی پکار میں انبیاء کو بھی شامل کیا جائے، اللہ کی ذات اور ہے، انبیاء کی ذات اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے، اولیاء کی ذات اور ہے۔ اس لیے جس طرح دودھ میں زمزم کا پانی ملے، دودھ میں حوض کوثر کا پانی ملے، وہ پانی بھی پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے۔ اس دودھ کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی، پانی کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی، مگر چونکہ دو ذاتیں ہیں اور دو کو ایک برتن میں ڈال دو گے تو چیز خالص نہیں رہے گی۔ ذات اللہ کی بھی پاک ہے، اللہ کے انبیاء کی ذاتیں بھی پاک ہیں، مگر دونوں کو عبادت کے ایک برتن میں ڈال دو گے تو عبادت
عبادت خالص نہیں رہے گی، اور اس کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس کو کیا پکارو؟ خالص کر کے پکارو۔ تمہاری پکار نہیں چاہیے، تمہاری عبادت نہیں چاہیے، سجدے 4 کرو نہیں 2 ہی کرو، مگر خالص کر کے کرو۔ دن میں 100 بار پکار نہیں 1 بار ہی کرو، مگر خالص کر کے پکار کرو۔ پھر پکاروں کے بھی انداز ہوتے ہیں، ایک پکار ہی ہوتی ہے جس طرح ہم عام مولوی صاحب دعا کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش ہم بھی کرتے ہیں اور مقتدی بھی، وہ بھی یوں کر کے دیکھتے ہیں مولوی صاحب کی دعا ہی لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ عام دعا ہے، اور ایک دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اخلاص نیت بھی ہے، رضا الہی بھی ہے، تعلیم مصطفیٰ بھی ہے، اور دلیل بھی اللہ کے قرآن سے ہے، یہ بھی دعا ہے۔ مگر ان تمام دعاؤں میں سے وہ دعا جس میں دربار الہی میں بندہ ساتھ روتا بھی ہے اور ساتھ گڑ گڑاتا بھی ہے، اللہ کو وہ ان تمام دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ عبادتوں میں سے پکار زیادہ محبوب، اور پکار میں سے بھی وہ پکار زیادہ محبوب جس میں بندہ دربار الہی میں روتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک من دودھ اللہ کے نام پہ دے اتنا مقرب نہیں بنتا جتنا ایک آنسو اللہ کے دربار میں آ جائے تو محبوب بن جاتا ہے۔ وہ دعا، وہ پکار، وہ الہ زاری، وہ حالت، وہ کیفیت اللہ کریم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا جو زبان سے سمجھنے والے نہیں تھے، بالباسائی مالی تنگی کے ساتھ، والضرائی اور جسمانی بیماریوں کے ساتھ۔ اس لیے پکڑا، میرے پاس خزانے صحت کے ختم نہیں ہوئے، میرے پاس خزانے مال کے ختم نہیں ہوئے، لعلہم یتضرعون۔ بیٹے کے ہاتھ سے اپنی جیب سے دیے ہوئے پیسے چھین لیتا ہے اور ہاتھ میں رکھتا ہے، ماں بھی سفارش کرتی ہے کہ دے دو، رو رہا ہے، وہ کہتا ہے تو نماز پڑھے گا تو دوں گا، اسے پتا ہے میں نے دینے ضرور ہیں، مگر ایک مطالبہ کر رہا ہے، یہ دوں گا تو تجھے مگر جب میری بات مانے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات میں رزق کی تنگیاں دے دیتا ہوں، مجھے تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہوتی، میں جسمانی تنگیاں دے دیتا ہوں، دل میں اچانک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اندیکھی انسنی بیماریاں آ جاتی ہیں، خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ تم میرے دروازے پہ آؤ، تم رونے لگ جاؤ، میں تمہیں روتے ہوں کو رزق بھی عطا کر دوں، صحت بھی عطا کر دوں، ایمان بھی عطا کر دوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم میرے دربار پہ آ کے، ہم ہر در پہ روتے ہیں جا کے اس کے در پہ، اور وجہ یہی ہے جس دن اس کے در پہ رونا آ گیا پھر کسی اور در پہ رونا نہیں آئے گا۔ کبھی رمضان المبارک میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اکیلے کے لیے 10 منٹ نکال لینا، زیادہ نہیں، 10 کی بجائے بھی 9 منٹ کر لو، 9 منٹ نکال کے کوئی نہ بیٹھا ہو، کوئی مذاق بنانے والا بھی نہ ہو، کوئی سننے والا بھی، سنے تو وہ سنے، کون سنے؟ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی گتھی کھول دینا، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے پردے، مخلوق کو اپنے گناہ بتاؤ تو یہ تو ظاہری گناہ ہو جائے گا، معاف بھی نہیں ہوگا، مگر خالق کو بتاؤ گے تو گناہ معاف بھی ہو جائیں گے، اس کی جگہ پہ نیکی بھی لکھی جائے گی۔ بتاؤ گے کہ نہیں؟ ہیں تو صحیح نا گنہگار، پردے تو اسی نے دیے ہوئے ہیں نا، اس لیے کبھی جس کو پتا ہے اپنی زبان سے ہی بتا دیں، خوش ہوگا، چلو رونے تو آ گیا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو ہمیں معاف فرما دیں گے۔
یہ حالت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا بندہ محبوب ہے، اس کو تھوڑا سا جھپیڑا دے دیتا ہے تاکہ اور قریب ہو جائے، تاکہ اور اس کی حالت بدلنے کے لیے اس کا رونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، دودھ کا فیڈر بھرا ہوا ہے اور یہ نیند کے عالم میں چلا گیا ہے، اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ بیدار نہیں ہوتا۔ پھر اس کو کیا کرتی ہے، دونوں انگلیاں ملا کے، ناخن ملا کے تھوڑا سا دبا دیتی ہے، وہ چیخنے بھی لگ جاتا ہے، نشان بھی پڑ جاتا ہے۔ کوئی پوچھے ماں تو محبوب ہے اور محبت کرنے والی ہے، تجھے کیا پڑی کہ بچے کو زخم کر دیا؟ وہ کہتی ہے یہ سوتا رہتا تو اس کے جسم کی توانائیاں ختم ہو جاتی، تھوڑی سی ضرب اس لیے لگائی ہے جاگ جائے گا، اس کے لیے بھی بہتر ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو تمہیں جگا دیتا ہوں، کبھی 3 بجے، کبھی 5 بجے، کبھی 4 بجے، رحمت تو میری بھی بہت عام ہے، محبت کرنے والا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے اگر تو سویا رہا تو وہ تیرا دشمن جو تیری کان پہ بیٹھ کے گرہ لگا رہا ہے وہ کہتا ہے سو جا سو جا، تیرے اس جسم کے لیے بہتر ہے، اور میں اعلان کرواتا ہوں جاگ جا جاگ جا، تیرے اندر والے ایمان کے لیے بہتر ہے۔ اور کبھی کبھی ضرب بھی لگا دیتا ہوں تاکہ تیری حالت بدل جائے، کبھی مال دیتا دیتا روک لیتا ہوں، کبھی صحت دے دے کے واپسی لے لیتا ہوں، اور پھر تو آتا ہے میرے در پہ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور میرے سے وعدہ کرتا ہے اگر اللہ تو نے مجھے صحت دے دی تو لنکونن من الشاکرین، میں ان اعزاء کی قدر کرنے والا بن جاؤں گا۔ اس ماتھے کی بے قدری ہے کہ سارے دن میں یہ اللہ کے در پہ نہ جھکے تو اس کا استعمال تو نے نہیں کیا۔ اللہ قدر کروں گا اور تیرے در پہ جھکوں گا، تیرے در سے مانگوں گا، تیرے در کے پہ آ کے روؤں گا اور التجائیں کروں گا، اللہ پھر صحت عطا کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو بڑا مولوی صاحب بنا ہوتا ہے، بڑا صوفی صاحب بنا ہوتا ہے۔ 2-4 دنوں میں جب بہاریں صحت کی آتی ہیں اور جسم میں طاقت آنے لگتی ہے، پھر اللہ کریم شکوہ کرتے ہیں مرک علم یدونا، پھر میرے در سے اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے مجھے پکارا ہی نہیں اور اس کی پکار سنی ہی نہیں گئی اور اس کا دکھ دور ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ جو دکھ دینے والا ہے وہ دوبارہ دینے پہ بھی قادر ہے، مگر پھر وہ دوبارہ نہیں دکھ دیتا، تاکہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ خوددار بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ بے پرواہ بھی ہے۔ پھر اللہ کریم دوسری آزمائش لے کے آتے ہیں، پہلی مالی تنگی کی، دوسری جانی تنگی کی، اب اللہ کریم کیا کرتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر میں خوشحالی دے دیتا ہوں، پھر میں فراوانی دے دیتا ہوں، پھر میں مال اولاد کی کثرت دے دیتا ہوں۔ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے پہ بہت مہربان ہے، ایک کو ایمان کی دولت ملی، دوسرے کو مال کی دولت ملی، اللہ کس پہ مہربان ہے؟ بولو، ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا چلو رزق کی خیر ہے، اللہ کریم نے تہجد کی ہمیں عنایت توفیق کی، اللہ میرے تے بڑا راضی ہے، نہیں نہیں میرے 9 پتر نے، اللہ میرے تے بڑا راضی ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، اللہ میرے تے بڑا راضی ہے۔ مال دینے سے اگر اللہ راضی ہوتا تو اللہ نے تو حامان کو بھی مال دیا ہوا تھا، اللہ نے تو ابو لہب کو بھی مال دیا ہوا تھا۔ مال بھی ہو ایمان بھی ہو، جس طرح عثمان
مال بھی ہے ایمان بھی ہے، ایمان کی دولت میٹر کرتی ہے دربار الہی میں، یہ ازمائش پچھلی سے زیادہ ہے، اس میں تو گنہگار بھی مساجد میں آنے لگ جاتے ہیں، اس وقت تو مولوی کو کہتے ہیں دعا کراؤ جی میں بیمار ہاں تے میرا وعدہ رہا ایک روزہ نہیں چھڈنا، ایک نماز نہیں چھڈنی، اور یہ جو دوسری ازمائش ہے فراوانی مل جاتی ہے، اس میں تو بھول جاتا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں جو ہمارے در پہ نہیں آتا اس کو اور مال دو، یہ پرے ہی پرے رہے میرے در پہ نہ آئے۔ تو ازمائشوں کو سمجھا کیجئے، ہر ازمائش عذاب نہیں ہوتا اور ہر فراوانی نعمت نہیں ہوتی، اپنی بصیرت سے سمجھا کرو کہ وہ چاہنے والا کیا چاہ رہا ہے۔ ویسے تو بڑے دانا بنتے ہیں، میں بندے دا چہرہ پڑھ لینا، ایک واری ملاقات ہوئے تے پتہ لگدا ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، اور یہ دو نمبر نہیں 9 نمبر تجھے سلائے رکھتا ہے اور تجھے اللہ کے در پہ نہیں آنے دیتا، اس کو تو نے دوست سمجھا ہوا ہے، یہ تو تیرا دشمن ہے، لوگوں کے تو چہرے پڑھ لیتا ہے اور اس کا تو چہرہ ہی نہیں پڑھ سکتا، کھانے میں بھی اسے شریک رکھتا ہے، پینے میں بھی اسے شریک رکھتا ہے، سونے میں بھی وہ تیرا شریک ہوتا ہے، بولنے میں بھی وہ شریک ہوتا ہے، کاروبار میں بھی وہ شریک ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ہے تو زندگی میں سیرت مصطفیٰ لائیے، شیطان بھی دور ہو جائے گا، شیطان کا شر بھی دور ہو جائے گا، رحمت رحمان کی آ جائے گی اور تیرا نام ہو جائے گا عباد الرحمان۔ بس کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔